بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کھانا بھی حاضر ہو اور نماز کا بھی وقت ہو جائے تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے یا نماز سے فارغ ہو جائے، اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پہلے کھانے سے فارغ ہوں، اس کے بعد نماز میں مشغول ہوں، اس لیے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا حضر العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانے سے ابتدا کرو۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کھانا بھی تیار ہے، شدید بھوک کا تقاضا ہے اور ادھر نماز بھی تیار ہے، تو باجماعت نماز کو ترک کر کے کھانے سے فارغ ہو جائے گا۔ اولاً تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے اور نماز کا وقت آپس میں نہ ٹکرائے، لیکن اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو جائے تو شریعت کی رہنمائی یہی ہے کہ آپ پہلے کھانے سے فارغ ہوں، اس کے بعد نماز میں مشغول ہوں۔ لیکن ہمیں یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وقت کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ نماز قضا نہ ہو، یعنی کہ ہم اگر کھانے میں مشغول ہوتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہونے تک نماز کا جو وقت ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اگر ہم کھانے سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد نماز بھی پڑھ لیں گے، اتنا وقت اگر نہیں ہے تو پھر نماز ہی میں مشغول ہوا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک دوسری اور حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قرب العشاء وحضرت الصلاۃ فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب ولا تعجلوا عن عشائکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کھانا سامنے آ جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ مغرب کی نماز سے پہلے، اور کھانے کو چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی نہ کرو۔ اب ان روایات میں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک جو ہے رات کے کھانے کا ہے اور ایک مغرب کے کھانے کا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صرف رات کے کھانے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دن میں کسی بھی وقت اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ شدید بھوک کا تقاضا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو پہلے کھانے سے فارغ ہوا جائے گا تاکہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس لیے کہ جب شدید بھوک ہوگی، اگر ہم نماز میں مشغول ہوں گے تو ذہن کھانے کی طرف ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ قضاء حاجت کا بشری جو انسانی ضرورت ہے، اس کا جو تقاضا ہے، شدید استنجا لگ رہا ہے، شدید پیشاب لگ رہا ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ذہن اس طرف رہے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پہلے کھانے سے فارغ ہوں، اس کے بعد پھر نماز میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔